انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ابھی خبر آئی ہے ایران سے کہ وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر پر اسرائیل اور امریکہ کے دوارا بنکر بم گرایا گیا، جس میں خامنی کے ساتھ ساتھ اس کے بہو، ان کے 2 بیٹے اور ان کے پوتوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دوستو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں بال کے پوجا کرنے والے جشن منا رہے ہیں، اور یہ امت مسلمان ہے جو آپس میں بکھرے پڑے ہیں۔ آج ہمارے جو نزدیکی مسلمانی کنٹریز ہیں، جارڈن، عراق، سعودیہ، قطر، دبئی، یہ سارے بکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کس طرح سے اپنے دشمنوں سے لڑیں، جب ہمارے اپنے ہی دشمن بن چکے ہیں، جب ہمارے دوست ہی دشمن بن چکے ہیں۔ تو آیت اللہ خامنی انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اللہ اس کو بہتر صلہ دے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں، آمین، یہی دعا ہے۔ اور ایک آواز تھی فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان معصوموں کے لیے جن پر آئے دن بم گرائے جا رہے ہیں۔ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ان کو نہ افطار کے لیے نہ کچھ مل رہے ہیں، نہ شہر کے لیے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک امید تھی خامنی کی طرف سے۔ خامنی ایک ایسا امید تھا، ایک ایسا حوصلہ تھا جن کو دیکھ کر ہم مسلمانوں کے بیچ میں بھی ایک امید تھی کہ نہیں، ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، ابھی شیر زندہ ہے۔ لیکن جو لوگ ہیں جو باہر سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے ہم ہی دیکھ لو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، صرف نیوز سن سکتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے جو پرائم منسٹر ہے شری نریندر سنگھ مودی اسرائیل جاتے ہیں اور فادر لینڈ بتاتے ہیں اس کو، لیکن کان کھول کر آپ سن لیں، انڈیا کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمت کر رہے تھے اسرائیل سے ٹکرانے کی، امریکہ سے ٹکرانے کی، ان کا منوبل تو ٹوٹ گیا ہوگا۔ ایک امید تھی، ایک حوصلہ تھا، ایک ہمت تھا خامنی، اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ وہ کربلا کا واقعہ یاد آ گیا، کس طرح امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی دنیا 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ اس سمے یزید کا پاور تھا، اور یزید کے پاور سے لوگ اس سمے چپ تھے، اور آج اسرائیل اور امریکہ کے پاور سے لوگ چپ ہیں۔ آج کے زمانے میں جب ہم واقعہ سنتے ہیں امام حسین کی، تو ہم اپنے دل میں یہ عہد کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کاش اس زمانے میں ہم اگر ہوتے کربلا کے میدان میں، تو ہم جاتے امام حسین کی طرف سے، اپنے گردن کٹا دیتے، شہید ہو جاتے۔ لیکن کیا ہوگا، آج بھی وہی حالات ہے، شہید کر دیا گیا وہاں کے سپریم لیڈر کو، آج بھی وہی منظر ہے، کربلا کا ہی منظر ہے۔ جس طرح اس وقت کچھ لوگ یزید سے ڈر گئے تھے، آج ہمارے مسلمان، ہمارے مسلم کنٹریز ڈر کر چھپ گئے ہیں، دب گئے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ عرب کنٹری جہاں سے ہمارے سرکار دو عالم نبی کریم آتے ہیں، آج وہ بک گئی ہے۔ میرے آقا کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور کچھ مسلمان اب بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہوا آیت اللہ خامنی انتقال کر گئے، کیونکہ وہ تو سیاہ تھے۔ اگر آج بھی ہم سیاہ، سنی، دیوبندی، بریلی یہ سب میں اگر اٹکے رہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا خاتمہ بہت ہی جلد ہونے والا ہے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے
کہ ہم آپس میں نہ بٹ کر ایک ساتھ اکٹھا ہوں، خود کو سدھاریں، دعا کریں ایران کے لیے، دعا کریں غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، کیونکہ سرکار کچھ نہیں کرنے والی، جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، جن سے جیسے بھی ہو وہ دعا کریں، بس یہی کر سکتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، گنہگار ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کو کم کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے سر پر سے یہ مصیبت بھی ہٹا دے گا، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور بال کے پجاریوں، بال کی عبادت کرنے والوں زیادہ خوش مت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور مومنوں کے لیے ایک قید خانہ ہے، ظالموں کے لیے جنت۔ تمہارا جنت تمہیں مبارک ہو، ہم تو قید میں ہیں ہی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی تم جشن منا رہے ہو، ابھی تم ایران کے سپریم لیڈر کو مار کر تم خود کو خدا سمجھ رہے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ جو اصل خدا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہر کسی کا حساب ہونے والا ہے۔ یہ جو نریندر مودی، نیتن یاہو، ڈونالڈ ٹرمپ، یہ لوگ اپنے آپ کو مسیحا قرار دیتے ہیں اور خامنئی اور کچھ مسلمانوں کو ٹیرر آتنکوادی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں۔ اب وقت آ چکا ہے دوستو، کیونکہ خامنئی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب وہ غزہ اب نہیں ہوگا، فلسطین کی حالت اب خراب ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک ہی پرچم کے تلے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ 30,000 کا لشکر ابھی آنا باقی ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا بھی باقی ہے۔ تو خیر، آپ لوگوں سے جیسا بھی ہو، خامنئی کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے فاتحہ جو کر سکتے ہیں وہ فاتحہ کریں، جو نماز پڑھ سکتے ہیں کم سے کم 2 رکعت ہی صحیح پڑھیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ خامنئی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ کے خاندان سے ہے، زین العابدین کے بیٹوں میں سے ہیں۔ ان کی مغفرت کریں گے انشاءاللہ، ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت کر دیں گے، آمین۔ السلام علیکم دوستو۔